محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اہم خطبہ دیا ماہ شعبان کے آخری میں، اور اس خطبے میں آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اقبل علیکم، کہ اے لوگوں تمہاری طرف شہر اللہ آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ اب یہ پروردگار عالم کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ بالبرکت، برکت کے ساتھ آ رہا ہے، والرحمت، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، والمغفرت، اور مغفرتوں کو لے کر کے آ رہا ہے۔ پھر آپ نے اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی عظمتوں کو بیان کیا کہ یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے جو آنے والا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی من خلقہ اشیاء، کہ پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوقات میں سے کچھ چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ جیسے پروردگار عالم نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں، اتنی مخلوقات پروردگار عالم نے پیدا کی ہیں کہ جن کو شمار کرنا ناممکن ہے، گننا اور ان کو کاؤنٹ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فاختار من الارض مکۃ والمدینۃ وبیت المقدس، پروردگار عالم نے زمینیں بہت ساری بنائی، ساری زمینیں پروردگار عالم نے بنائی ہیں، لیکن ان ساری زمینوں میں سے پروردگار عالم نے جن زمینوں کو اختیار کیا ہے وہ سرزمین مکہ ہے، جس کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے، بہترین زمین قرار دیا ہے۔ سرزمین مدینہ ہے جس کو پروردگار عالم نے بہترین زمین اور مختار پروردگار عالم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ بیت المقدس کی سرزمین وہ ہے جس کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے۔ زمینوں میں سے ان تین زمینوں کو پروردگار عالم نے اختیار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا وَاخْتَارَ مِنَ اللَّيَالِي لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ آپ پروردگار عالم نے اتنی راتیں بنائی، بہت ساری راتیں پروردگار عالم نے جب سے رات کو خلق کیا ہے، ساری پروردگار عالم کی مخلوق راتیں ہیں، لیکن ان راتوں میں سے بھی پروردگار عالم نے تین راتوں کو منتخب کیا۔ پہلی رات جس کو پروردگار عالم نے منتخب کیا وہ شب جمعہ ہے، یعنی جو رات گزر گئی، بڑی خاص رات ہے، عبادتوں کی رات ہے، اس کو پروردگار عالم نے اختیار کیا ہے۔ اور دوسری رات جس کو پروردگار عالم نے اختیار کیا ہے وہ نیمہ شعبان جسے ہم کہتے ہیں، جس میں الحمدللہ آپ سب حضرات نے عبادتیں انجام دی اور خدا زیادہ سے زیادہ توفیق دے کے انجام دیتے رہے۔ تو دوسری رات نیمہ شعبان کی رات ہے جس کو پروردگار عالم نے ہزاروں کروڑوں اور نہ جانے ابھی کتنی راتیں آئیں گی کسی کو علم نہیں ہے۔ ان راتوں میں سے، ساری راتوں میں سے صرف تین راتوں کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے، اور تیسری رات جو پروردگار عالم نے منتخب کی ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جو انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں ہم سب درک کریں گے اگر خدا نے چاہا۔ تو تین راتیں پروردگار عالم نے منتخب کی۔ پھر پیغمبر نے فرمایا وَاخْتَارَ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، کہ پروردگار عالم نے دن تو بہت بنائے، جتنی راتیں اتنے ہی دن بنائے، لیکن دنوں میں سے پروردگار عالم نے جن دنوں کو منتخب کیا ہے تو پہلا دن جمعے کا دن ہے۔ یہ عظیم دن ہے، عبادتوں کا دن ہے، مغفرت طلب کرنے کا دن ہے، اپنے لیے بھی ریاضتیں کرنے کا یہ آج کا دن ہے۔ تو پہلا دن جن دنوں میں سے دن کو انتخاب کیا وہ جمعے کا دن ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْعِيدَيْنِ، کہ پروردگار عالم نے جسے ہم کہتے ہیں بقرہ عید اور عید، دونوں دنوں کو منتخب کیا، تین راتوں کو منتخب کیا، تین جگہوں کو منتخب کیا اور تین دنوں کو پروردگار عالم نے منتخب کیا۔ پھر عزیزان گرامی آپ فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مِنَ الشُّهُورِ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ، کہ پروردگار عالم نے ان 12 مہینوں میں سے یہ تو سارے ہی اس کے بنائے ہوئے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، سارے کے سارے پروردگار عالم کی مخلوق ہے، لیکن سارے مہینوں میں سے پروردگار عالم نے جن مہینوں کو منتخب کیا ان مہینوں میں سے رجب کا مہینہ پروردگار نے منتخب کیا، شعبان کا مہینہ پروردگار عالم نے منتخب کیا، اور رمضان المبارک کا وہ عظیم مہینہ جس کو سارے مہینوں پہ پروردگار عالم نے فضیلت عطا کی ہے، جو ماہ مبارک آنے والا ہے، اس کو پروردگار عالم نے منتخب کیا۔ وہ کس طرح سے منتخب کیا؟ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَاخْتَارَنِي وَأَهْلُ بَيْتِي مِن بَيْنِ عِبَادِهِ، کہ پروردگار عالم نے کتنے بندے بنائے ہیں کائنات میں،
کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ کتنے بندے پروردگار عالم نے بنائے ہیں، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سمجھ لے کہ اب قیامت تک کتنے بندے آئیں گے، لیکن ان تمام بندوں میں سے پروردگار عالم نے مجھے منتخب کیا ہے اور میری آل کو منتخب کیا ہے اور میری اولاد کو اور اپنے نیک اور صالح بندوں کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے۔ پھر ایک حدیث میں یہاں تک ملا کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے مجھے منتخب کیا ہے ساری کائنات میں، اسی طرح سے جس طرح سے مجھے فضیلت عطا کی ہے سارے بندوں پر، اسی طرح سے پروردگار عالم نے سارے مہینوں پر ماہ مبارک رمضان کو فضیلت عطا کی ہے۔ بے مثال فضیلت ہے ماہ مبارک رمضان۔